بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 82 میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بیروت اور اسکلان کی فتح، اس کے اوپر قبضہ۔ تو دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی حکمت عملی کے سبب عیسائیوں کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ منتشر فوج کو دوبارہ جمع کر سکیں۔ 8 جولائی سن 1187 کو یعنی مارکہ اتین کے صرف 4 دن بعد ہی والی مصر عکا کی فصیل کے سامنے موجود تھے۔ جمعہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد میں نماز ادا کی جسے 90 سال پہلے عیسائیوں نے کلیسیا، مطلب یہ کہ چرچ میں تبدیل کر دیا تھا۔ دور اول کے صلیبیوں کی آمد کے بعد فلسطین کے سال پر یہ پہلی نماز ادا ہوئی تھی۔ عکا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 4000 مسلمان قیدی آزاد کیے۔ بحیرہ روم کے تجارتی منڈی کے خزانے اور ذخیرے سلطان کے ہاتھ آئے، جن سے سلطان کی جنگی وسائل میں بڑا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوسرے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو حکم بھیجا کہ وہ فوری طور پر اپنی فوج لے کر اس علاقے میں آ جائے اور فلسطین کی تسخیر میں ان کی مدد کرے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے چند فوجی دستوں نے آگے بڑھ کر نظارت، صوفیارہ اور الغولہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے فوجی دستے ساحل سمندر پر حیزہ اور کسیاریہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ملک تقی الدین عمر نے کیرا سے آتے وقت میرا بیل اور جافا کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ خود صلاح الدین ایوبی نے ٹرون کا مواصلہ کر لیا اور صرف 6 دن بعد 26 جولائی کو اسے بھی فتح کر لیا۔ پھر سلطان ساحل کی طرف بڑھا اور سارا فند، سیدوم، بیروت اور جلیل کو اگست کے پہلے ہفتے میں فتح کر دیا گیا۔ صرف بیروت کی فوجوں نے 8 دن تک مقابلہ کیا اور پھر احتیاط ڈال دی۔ ہر جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی فوج اور شہر کے باشندوں کی باعزت شرائط منظور کر لی اور انہیں امان بخشی۔ عیسائی عوام کو بھی اس بات کا تجربہ ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان مرد مجاہد ہر طرح قابل اعتبار ہے۔ اب پورا فلسطین مسلمانوں کے زیر اقتدار آ چکا تھا۔ صرف ساحل کے 3 شہر سور، اسکلان اور یروشلم باقی تھے۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 23 اگست کو آگے بڑھ کر اسکلان کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل بھی مصری فوج لے کر پہنچا۔ نتیجن دونوں بھائیوں نے مل کر محاصرہ اس قدر تنگ کر دیا کہ عیسائی سپاہیوں اور شہری باشندوں کا ساتھ لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بے معمول اسکلان کے سالار کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ خاموشی سے ہتھیار ڈال دے گا تو تمام صلیبی فوجیوں اور شہری باشندوں کو سلامتی کے ساتھ اسکلان سے نکل جانے کا راستہ دے دیا جائے گا اور اس صورت میں ان کی جان اور مال کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ مگر اسکلان کے فوجی سالار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فراغ دلانہ پیشکش کا مثبت جواب دینے کی بجائے وہی مذاقہ خیز دعویٰ کیا جو دوسرے صلیبی سالاروں کا شیوا تھا۔ اسکلان کے سالار نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ اسکلان ہے، کوئی دوسری عیسائی ریاست نہیں کہ جس پر آسانی کے ساتھ کوئی کافر حکمراں قابض ہو جائے گا۔ ہم آخری سپاہی اور خون کے آخری قطرے تک اسکلان کی حفاظت کریں گے۔ پھر جب اس سرزمین پر خداوند کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا تو سلطان کو اختیار ہے کہ وہ ہماری لاشوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ واضح رہے کہ عیسائی بادشاہ مسلمانوں کو کافر کہہ کر پکارتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیشکش کے جواب میں اسکلان کے فوجی سالار نے بھی اسی بدترین مذہبی تعصب کا اظہار کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فطرت کے مطابق خون ریزی اور جنگ و جدال سے حتی المکان گریز کرتا رہا۔ اسکلان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے والی مصر نے تدبر اور سیاست سے کام لیتے ہوئے دمشق سے گائے آف لسکنن کو اسکلان طلب کیا
اور اس سے کہا کہ وہ اسکلان کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرے۔ اس کے بدلے میں اسکلان کے باشندوں کے ساتھ ساتھ یروشلم کے نگراں اللہ کو بھی رہائی دے دی جائے گی۔ گائی آف لسکنن نے اسکلان کے فوجی سالار کو سلطان کا پیغام بھیجا، مگر اس کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 15 دن تک اسکلان کی فوج نے سخت مزاحمت کی، مگر جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی اس فوجی مہم کو انجام تک پہنچائے بغیر کسی بھی طرح ٹلنے والا نہیں ہے، تو اسکلان کا ایک نمائندہ قلعے سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف بڑھا۔ یہ نمائندہ شاہ یروشلم گائی آف لسکنن کے نام اپنے سالار کا خصوصی پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اگر شاہ یروشلم ہمارے جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دے تو ہم اسکلان کا قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پیغام سن کر گائی آف لسکنن نے بڑی بے چارگی کے عالم میں صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ شاہ یروشلم تو خود سلطان کی قید میں تھا اور والی مصر کے رحم و کرم کے سہارے اب تک زندہ تھا، پھر ایک قیدی دوسرے کی جان و مال کی تحفظ کی ضمانت کس طرح دیتا؟ صلاح الدین ایوبی نے گائی آف لسکنن کی آنکھوں میں چھائے ہوئے شگستی اور مایوسی کے غبار کو دیکھا، پھر باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے شاہ یروشلم سے مخاطب ہوا، آپ اسکلان کے باشندوں کی سلامتی کا وعدہ کر لیں، انہیں ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی، اور یہ ایک مرد مومن کا وعدہ ہے۔ آخر 4 ستمبر 1187 کو جمعے کے دن اسکلان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسکلان کے تمام باشندے اپنے ساز و سامان کے ساتھ بخیر و عافیت قلعے سے نکل گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہ یروشلم گائی آف لسکنن کو دمشق سے اس لیے بلایا تھا کہ وہ اسکلان کی فوج سے مذاکرات کر کے قلعہ خالی کرا دے۔ اگر شاہ یروشلم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو اسے بھی آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اسکلان کے سالار نے گائی آف لسکنن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر جب وہ مجبور ہو گیا تو خود اس نے شاہ یروشلم سے درخواست کی کہ وہ سلطان سے عیسائیوں کی سلامتی کی ضمانت طلب کرے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ یروشلم کے درمیان ہونے والا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتے تو زندگی بھر گائی آف لسکنن کو اپنی قید میں رکھ سکتے تھے، لیکن سلطان فطری طور پر انتہائی اعلیٰ ظرف اور رحم دل انسان تھے۔ اسکلان کے قلعے پر قبضہ ہو جانے کے بعد سلطان نے شاہ یروشلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میری اس فتح میں تمہاری کسی کوشش یا تدبر کو کوئی دخل نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر بھی سچائی اور دیانتداری موجود ہے تو یروشلم جا کر اپنی قوم کو بتانا کہ ہم مسلمان کس طرح وفا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائی آف لسکنن اور اس کے تمام امراء کو رہا کر دیا اور اس کے ساتھ اس سفر کی تمام سہولتیں بھی فراہم کر دی۔ جس دن مسلمانوں کا اسکلان پر قبضہ ہوا، اتفاق سے اسی روز مکمل سورج گرہن بھی ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عین دوپہر کے وقت گہری سیاہی چھا گئی تھی اور شہر کی بام دور تک تاریخی میں ڈوب گئے تھے۔ ایک انگریز مورخ کے بقول مشرق کے تو ہم پرست باشندے سورج گرہن کو برا شگون سمجھتے، لیکن حقیقتاً وہ سورج گرہن عیسائیوں کے لیے نیز ترین ثابت ہوا۔ اسکلان پر قبضہ ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اگلا ہدف یہی مقدس شہر ہوگا، اس لیے پیش بندی اور حفظ تقدم کے طور پر یروشلم کے معزز شہریوں کا ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں صلح کی درخواست لے کر حاضر ہوا۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے عیسائی وفد کی گفتگو بہت غور سے سنی، پھر انتہائی باوقار لہجے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تم یہ جنگ ہار چکے ہو اور ہارے ہوئے لوگ اپنا ہر اختیار اور استحقاق کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے بہتر یہی کہ تم سکون اور سلامتی کے ساتھ یروشلم خالی کر دو۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر عیسائی وفد کے ایک رکن نے ناگوار اور تلخ لہجے میں کہا، یہ سلطان کا خام خیالی ہے کہ عیسائی جنگ ہار چکے ہیں، ہم اپنے اس شہر مقدس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔
صلح کا درخواست کرنے والے اس عیسائی کی گرم گفتگاری دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے۔ بیت المقدس مسلمانوں کو قبلہ اول رہ چکا ہے، اس لیے مقام ہمارے نزدیک اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ تم اسے مقدس تصور کرتے ہو۔ اس لیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنی مرضی سے نہ اس کا محاصرہ کروں گا اور نہ حملے کی غرض سے میری فوجیں یلغار کریں گی۔ میں تمہیں 1 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم اپنے شہر کو جس قدر مستحکم کر سکتے ہو کر لو۔ اگر تمہیں کہیں سے فوجی امداد کی توقع ہو تو وہ بھی حاصل کر لو، اور اگر تم 1 ماہ تک اپنا دفاع کرنے کے قابل نہ ہو سکو تو پھر خاموشی کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب لوگوں کو تمہیں تمہارے مال و اسباب کے ساتھ بحفاظت عیسائی علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس قوم کے لیے انتہائی فراخدلانہ پیشکش تھی، جو بار بار اپنا عہد توڑ کر سلطان کو سخت آزار پہنچاتی تھی۔ مگر اس موقع پر صلح کی درخواست کرنے والے عیسائی وفد نے بڑی عاقبت اندیشی کا ثبوت دیا۔ وفد کے ایک رکن نے مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر پرجوش لہجے میں کہا، اگر خداوند خدا کو منظور ہے تو ہم یہ شہر ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ اسی شہر میں ہمارے نجات دہندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری ہی خاطر اپنی جان قربان کی تھی۔ عیسائی وفد کے رکنی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ہر شخص کو اپنے مذہبی پیشوا کے ساتھ اتنا ہی مخلص اور دیانتدار ہونا چاہیے، مگر واضح رہے کہ اس شہر کو ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت خاص ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے اپنا سفر معراج شروع کیا تھا۔ اس لیے میں یروشلم کو حاصل کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اگر تم امن اور سلامتی کے ساتھ شہر خالی نہیں کر سکتے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یروشلم کی حرمت کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسے فتح کر لوں گا۔ عیسائی وفد غصے میں بھرا ہوا یہ کہہ کر چلا گیا، دیکھنا ہے کہ خداوند خدا کس کا ساتھ دیتا ہے، جو سچا ہے یا وہی باقی رہے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی فتح بیت المقدس کو شروع کریں گے، جس کی ہم نے 6 قسطوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسی وقت کل سے وہ شروع کی جائیں گی۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔